أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمد اسلامک ایجوکیشن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس وظیفے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ آپ کی کھیتیوں میں برکت پیدا کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قیدیوں کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک قیدی عورت دوڑتی ہوئی گئی، اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا اور اسے پیٹ کے ساتھ لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر کر رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، لہٰذا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے، غفور الرحیم ذات سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، مغفرت طلب کرنے اور استغفار کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ مغفرت طلب کرنے سے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا بہت ہی افضل عمل ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ آپ نے ہر ایک کو یہی کہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا؟ سب لوگوں کی شکایت کا آپ نے ایک ہی علاج بتایا۔ تو جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 12 اور 13 تلاوت فرمائی۔ اس سورت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے بھی نوازتے ہیں، ان کو رزق میں بھی وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ان کو ان کی کھیتیوں کے لیے بارشیں برساتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کرنا اور مغفرت طلب کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں، جس میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اگر ہم اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازیں گے جو قرآن پاک میں جس طرح بیان کیا گیا ہے
تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے انشاءاللہ ہمیں بھی نوازیں گے۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل احمد اسلامک ایجوکیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہے، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو نہایت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ بتا دوں جس سے تمام مسلمانوں کی، مومنین کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اب میں وظیفے کی طرف چلوں گا۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے روزانہ کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، عشاء کے بعد کا رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ نے اس کو پورے اشرے میں روزانہ کرنا ہے، اور آپ نے وظیفے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، آپ جو کوئی بھی رکھ لیں، فجر کے بعد رکھ لیں، ظہر کے بعد رکھ لیں، عصر کے بعد رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، 5 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد کا ٹائم رکھ لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نماز کے بعد آپ آسانی سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی نبی کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے۔ انشاءاللہ العزیز تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ پسند آئے گا۔ تو پلیز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ہمارا یہ وظیفہ پسند آئے اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگے تو پلیز آپ اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائی اس سے مستفید ہو سکے اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔